تو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں چوہے کے بارے میں۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کون کون سا چوہا ہے۔ تو آپ جان لو کہ چوہا 13 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ چوہا جو ہمارے گھروں میں پائے جاتے ہیں، دکان میں پائے جاتے ہیں، جو رسیاں کاٹ دیتے ہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے جب پتا چلے گا کہ چچندر بھی چوہا ہی ہے، اسی قسم میں سے ہے، کیونکہ چوہے کی 13 قسم ہے اور چچندر بھی اسی قسم میں سے ایک قسم آتا ہے۔ آپ نیولے کے بارے میں بھی حیران ہو جائیں گے کہ نیولا بھی ایک چوہا ہی ہے اور گھونس بھی ایک چوہا ہی ہے، اسی کے ایک قسم میں ہے۔ لیکن دراصل ہم چوہا اس کو مانتے ہیں جو ہمارے گھر اور دکانوں میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن میں اس ویڈیو میں صرف اور صرف چوہے کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوسروں تک بھی شیئر کریں، اس لیے کہ ہم اس چینل میں صرف جانوروں کے بارے میں ہی بتانے والا۔ کہتے ہیں کہ چوہے سے زیادہ مفسد کوئی جانور نہیں ہے، چوہے سے زیادہ بدمعاش کوئی بھی جانور نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چوہے نہ کسی چھوٹے کو بخشتا ہے اور نہ بڑے کو چھوڑتا ہے، جو چیز بھی اس کے سامنے آتی ہے اس کو تلف کر دیتے ہیں۔ اس کے فسادی ہونے کے لیے صدر مارب کا قصہ ہی کافی ہے، جو کہ میں الگ سے بیان کروں گا کیا چیز کون سا قصہ ہے۔ اس کا اس کی ہیلہ سازی کا یہ عالم ہے، اس کا دماغ اتنا لگاتا ہے، اس کا یہ حال ہے کہ جب یہ کسی ایسی تیل کی بوتل یا برتن کے پاس آتا ہے جس میں اس کے منہ کی رسائی نہیں ہو پاتی، وہ اپنے منہ سے نہیں پی پاتا، تو کیا کرتا ہے، وہ اپنی دم پونچھ اس بوتل میں ڈال کر پھر وہ نکالتا ہے اپنی پونچھ کو، پھر پونچھ کو چوس لیتا ہے، اور اسی طریقے سے بار بار کرتا ہے تو اس کا پورا تیل ختم کر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 2 سال میں اپنی کشتی کو تیار فرمایا، اور اس کشتی کا طول یعنی کہ لمبائی 300 ہاتھ کے بقدر اور عرض یعنی کہ چوڑائی 50 ہاتھ اور بلندی 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی ساگون کی لکڑی سے بنائی گئی تھی، اور اس میں آپ نے 3 منزلیں بنائی تھی۔ نیچے کی منزل میں جنگلی جانور، درندے اور حشرات الارض کو رکھا گیا تھا، اور درمیانی منزل میں سواری کے جانور اور چوپائے تھے، اور اوپر والے حصے میں حضرت نوح علیہ السلام اپنے متبعین، اپنے فرمانبردار اور سامان ضرورت کے ساتھ تشریف فرما تھا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ نچلے حصے میں جانور، بچلے درجے میں انسان اور اوپر کے حصے میں پرندے تھے۔ جب کشتی میں بہت زیادہ گوبر اور لید وغیرہ جمع ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاتھی کے دم کو ہلاؤ، ہاتھی کی پونچھ کو ہلاؤ۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے نتیجے میں ایک سور اور ایک سوری باہر نکلا۔ چنانچہ ان دونوں نے نکلتے ہی کشتی میں موجود تمام غلاظت کو کھا کر صاف کر دیا، تمام گندگی کو کھا کر صاف کر دیا۔ ناظرین، آپ کو اس چینل سے یہ بھی پتا چلا ہو کہ سور اور سوری کیسے پیدا ہو۔ تو اسی طرح جب چوہا کشتی کے کنارے پر آ کر اس کے لنگڑ کی رسیوں کو کاٹنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان چوٹ مارے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس سے ایک بلاؤ اور ایک بلی نکلی۔ ہاں، بلی یہیں پر پیدا ہوا۔ تو ہم نے بتایا ایک سور کب پیدا ہوا اور ایک بلی کب پیدا ہوا، 2 چیزوں کے بارے میں۔ تو ایسا ہی کیا جسے ایک بلاؤ اور ایک بلی نکلی، اور ان دونوں نے چوہے پر حملہ کر کے اس کو رسی کاٹنے سے باز رکھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ سفینہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی، لیکن مشہور وہی مقدار ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ اس کشتی کا دروازہ عرض میں تھا۔ ایک عجیب قصہ، بنی اسرائیل کی ایک مسخ شدہ قوم جو کہ وہ چوہے بن گئے تھے۔ بنی اسرائیل کی قوم چوہا کیسے بنا؟
بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم گم ہو گئی، کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کا کیا انجام ہوا، بس اس مقام پر صرف چوہے نظر آئے تھے، اور ان چوہوں کا یہ حال تھا کہ جب ان کے سامنے اونٹنی کا دودھ رکھا جاتا تھا تو اس کو نہیں پیتے تھے، مگر جب بکری کا دودھ ان کے سامنے رکھتے تھے تو اس کو پی لیتے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام تھا اور بکری کا دودھ اور گوشت حلال تھا، اس لیے ان چوہوں کا اونٹنی کے دودھ سے اعراض کرنا، اونٹنی کے دودھ کو نہ پینا اور بکری کے دودھ کو پی لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چوہے بنی اسرائیل کی مسخ شدہ قوم تھی، کہ یہ جو چوہے تھے یہی چوہا بنی اسرائیل کی قوم تھی۔ چوہے کی ایک قسم فار بیش کہلاتی ہے۔ بیش ایک قسم کا زہر ہے اور فار بیش چوہا نہیں بلکہ چوہے کا ہم شکل ایک جانور ہے۔ یہ جنگلوں اور باغات میں رہتا ہے اور ایک زہریلی بوٹی کو کھاتا ہے۔ یہ بوٹی سم قاتل ہے، جیسا کہ علامہ قزوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے، اور قزوینی کے بتانے ہی کے مطابق چوہے کی تیسری قسم وہ ہے جو ذات النطاق کہلاتی ہے۔ یہ وہ چوہا ہے جس کے بدن پر سفید نقطے ہوتے ہیں اور بالائی حصہ کالا ہوتا ہے، لمبائی حصہ۔ اس کا نام ذات النطاق عورت سے تشبیہ دیتے ہوئے رکھا ہے۔ کیوں؟ ذات النطاق اس عورت کو کہتے ہیں جو دو قمیض الگ الگ رنگ کی اس طرح پہنے ہوئے ہوں کہ کمر میں پٹی باندھ کر اوپر والا حصہ نیچے والے حصے پر اور نیچے والا حصہ زمین پر لٹکا دیا گیا۔ چوہے کی ایک قسم فارۃ المسک یعنی کہ مشکی چوہا کہلاتی ہے، اور بقول جاہز کے کہنے کے مطابق اس مشکی چوہے کی بھی دو قسمیں ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک قسم وہ، پھر دوسری قسم یہ، اس کی بھی دو قسم ہیں، 4 قسمیں ہوتی۔ تو ایک وہ چوہا جو ہمارے گھروں میں پائے جاتے ہیں، تو ایک وہ جو تبت میں پائے جاتے ہیں اور اس کو پکڑ کر ایک کپڑے کی پٹی سے اس کی ناپ کو باندھ کر لٹکا دیا جاتا ہے، اس طرح اس کا خون ایک جگہ مجتمع اکٹھا ہو جاتا ہے، پھر اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی ناف جو کپڑے میں بندھی ہوئی ہوتی ہے کاٹ لی جاتی ہے اور اس کو جو میں دبا دیا جاتا ہے گیہوں۔ کچھ عرصے بعد وہ خون جم کر نہایت خوشبودار مشک بن جاتا ہے۔ مشکی چوہے کی دوسری قسم وہ ہے جو گھروں میں رہتی ہے اور وہ ایک کالے رنگ کی گھوس ہوتی ہے۔ اس میں مشک خوشبو نہیں ہوتا بلکہ اس میں مشک جیسی خوشبو ہوتی ہے۔